بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. آواز بلند سلمان. اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب علامہ ندیم عباس پلوئی صاحب آپ صاحبال کو کہ وہ خطاب فرمائیں. آواز بلند سلمان. مل کے بآواز بلند صلوات. جتنے آل محمد لائے کے صلوات ہیں بآواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت.
إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ملك الحق المبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على القوم الظالمين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین. صلوات دیئے گا بآواز بلند. قبلہ مقصد عزاداری ہے اور عزاداری ہماری شہر کی حیات ہے. حیات جا سکتی ہے عزاداری نہیں جا سکتی. بولیے گا ادھر بیٹھے ہو کیونکہ میں سپیکر ہوں تو میں نے آپ کی بھائی بات ہی پہنچانی ہے آپ تک. بھائی فخر یقین جانیے دو آوازیں بلند ہوئیں، ایک ملوکیت کے منبر سے ایک امامت کے منبر سے. جو سننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. ملوکیت کی یہ آواز آئی کہ لا نزل وحی، کوئی وحی نہیں. امامت نے کہا میرے نانے پہ آئی ہے، اس کی حفاظت میں کروں گا. بولیے گا جتنے بیٹھے ہو. ابھی قرآن کی تلاوت ہوئی ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے قبلہ. امامت نے کہا میرے نانا پہ آئی ہے، اس کی حفاظت میں کروں گا. ملوکیت نے کہا میں تجھے کاٹ دوں گا. امامت کی آواز آئی کٹ کے بھی قرآن نہ پڑھوں تو حسین نہ کہنا. واہ واہ واہ. بولیے گا میرے ساتھ. توجہ ہے قبلہ. ایک تھی ملوکیت کی آواز. میں مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت سے بات لے کے پڑھ رہا ہوں. ایک تھی ملوکیت کی آواز اور ایک تھی امامت کی آواز. ملوکیت اس تخت پہ بیٹھی تھی جو ابلیس سے لے کر نجس پیکر میں ڈھلے تو یزید بنتا ہے. بیٹھے ہو قبلہ. اور امامت آدم سے لے کر خاتم تک 1.25 لاکھ نبیوں کے کردار کا محافظ تھا. میں عام فہم لوگوں کے لیے یہی ہدیہ کر دوں. قبلہ یزید نے کہا وہی نہیں، حسین نے کہا نو کے سنا پہ پڑھ کے بتاؤں گا ہے. یزید نے کہا سجدہ نہیں، حسین نے کہا سر کٹا کے بتاؤں گا ہے. یزید نے کہا کوئی دنیا میں حیا نہیں، حسین نے کہا حیا بچا کے بتاؤں گا ہے. یزید نے کہا کوئی دین نہیں، حسین نے کہا زمانہ کہے گا کہ دین ہے. تو جس نے کہا نہیں وہ آج بھی نہیں، جس نے کہا ہے وہ آج بھی ہے. آپ کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ہے تو جس کی ہے میں پورا دین ہے وہی تو حسین ہے. جوان دوست بیٹھے. زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. بسم اللہ. مردہ باد مردہ باد مردہ باد. بسم اللہ. یا بھائی فخر آپ نے کہا میں چلیوٹ سے بڑا تیزی سے آیا ہوں گاڑی دوڑا کے. قبلہ علی زر شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، قبلہ نجابت شاہ صاحب کا بھی فون کیا، بھائی منیر کا بھی کیا، تو ضروری تھا آنا. یقین جانیے ٹائم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں تھا، لیکن بعض مجبوریاں ایسی بنتی ہیں کہ آنا پڑتا ہے. اگر آئے ہیں تو پھر کچھ بتانا ہی پڑتا ہے. لیکن خدا کی قسم اس منبر سے ہم وہی بولتے ہیں
جو حسین نے کہا ہے۔ یہ امن کا منبر ہے، یہ محبت کا منبر ہے۔ حسین تو محبت کی اس علمبردار کا نام ہے جس کی محفل میں آنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ یقین جانیے، میں نکل رہا تھا چنیوٹ سے آگے رجوع کی طرف، تو مین روڈ پہ جب آ رہا تھا تو ایک سبیل والوں نے ہمیں روکا۔ میں نے پوچھا، بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں گے، میری طرف سے کچھ ہدیہ ہے، سبیل میں ڈال لیجئے گا۔ تو وہ ہاتھ جوڑ کے جو بندہ لے کھڑا تھا نا پانی، وہ کہتا ہے جناب میں ہدیہ نہیں لوں گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان نہیں، میں عیسائی ہوں۔ بولیے یار، بولیے جتنے بیٹھے ہو، میں عیسائی ہوں۔ میں نے کہا آپ پھر حسین کا یہ سبیل؟ کہا نہیں، میں زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں حسین محسن انسانیت ہے، انسانیت عیسائی کے گھر میں بھی ہو تو حسینی ہوتا ہے۔ بولو بولو جتنے بیٹھے اور ہے قبلہ۔ حسین نے کہا دین ہے تو جس کی ہے میں دین ہے وہی تو حسین ہے۔ توجہ ہے قبلہ، لفظ سننا۔ حسین نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں مدینے سے نکلتا ہوں، تو دمشق سے فوج لے کے نکل۔ یزید نے کہا میرے بڑے ملکوں کی فوج ہے میرے پاس، طاقت ہے میرے پاس۔ لفظ بڑا قیمتی ہے، مسجد گواہ ہے، مسجد کو گواہ بنا کے یہ جملہ ہر کر رہا ہوں، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو اگر جملے کا لطف نہ آئے، توجہ چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا میرے پاس فوج ہے۔ حسین نے کہا اور؟ کہا میرے پاس بڑے ملکوں کی شاہی ہے۔ کہا اور؟ کہا میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرے پاس نہیں۔ حسین کہتے ہیں یزید سب کچھ تیرے پاس ہے، خدا میرے پاس ہے۔ سب کچھ تیرے پاس ہے، خدا میرے پاس ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ اور پھر جملہ سننا خدا کی قسم، حسین مولا پکار کے کہتے ہیں یزید تو وجود ہی کاٹے گا نا، تو حملہ کرے گا میرے وجود پہ، میں تیرے وجود کا کچھ نہیں کہوں گا، میں تو تیرے کردار پہ حملہ کروں گا۔ اللہ اکبر، میں حملہ کروں گا یزیدیت پر۔ اے یزید میں ایسا حملہ کروں گا کہ کوئی ماں بھی اپنے بچے کا نام پھر یزید نہیں رکھے گی، مگر ہر گلی میں حسین ہوگا، ہر محلے میں حسین ہوگا، یہاں تک کہ جنت کا سردار بھی حسین ہوگا۔ بولو 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 جتنے بیٹھے ہو سنی شیعہ دوستو، حسین بادشاہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے میرے محترم مکرم صاحب بھائی جان کو؟ لطف آ رہا ہے باتوں کا تو بولیے گا، کیونکہ یقین جانیے خدا کی قسم حسین ہیں ہی ایسے۔ میں ایک لفظ اور نہ کہہ دوں آپ کی سماعتوں کو بلند کرنے کے لیے، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ توجہ، ٹائم بہت قلیل ہے بھائی جان، بھائی جان بیٹھ جاؤ، ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، خدا را بیٹھ جاؤ۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے، نعرے خدا را تھوڑے کریں، بات سن، غور ہے قبلہ؟ یاد رکھیے جہاں جہاں بیٹھے مولا امام حسین علیہ السلام، میں ایک لفظ اور ذرا کہہ دوں کیونکہ میں وہ بات کرتا ہوں جو بات ہو۔ جب اس منبر پہ بندہ آتا ہے تو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو اس ذمہ داری کو نہیں سمجھتا اسے منبر پہ آنے کا حق ہی نہیں۔ توجہ ہے قبلہ، زندگی کا سفر اذان سے شروع ہوتا ہے، نماز پہ ختم ہوتا ہے۔ کربلا اذان سے شروع ہے، سجدے پہ ختم ہے، یعنی زندگی کا ہر درس ہے کربلا میں، سعادت اور شہادت ہے کربلا میں، سجدوں کی سرزمین ہے کربلا،
معراج ابدیت ہے کربلا، وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے وہ ہے کربلا۔ اللہ جانے تھکے ہوئے ہیں، ایسے ہے نا بزرگوں۔ اور ایک بات اور بھی ذہن عالی میں محفوظ رکھ لیجئے گا خدا کی قسم، کربلا میں دونوں فوجیں مسلمانوں کی تھی، یزیدی بھی مسلمان تھے، حسینی بھی مسلمان تھے، دونوں مسلمان تھے، مگر یاد رکھو نجات راستے میں نہیں، نجات رہبر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں میں لفظ بدل دیتا ہوں، اگر بیٹھے ہو تو سنیے گا۔ حر نے راستہ نہیں بدلا، حر نے رہبر بدلا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ حر نے راستہ نہیں قبلہ بدلا، حر نے رہبر بدلا ہے۔ خواب غفلت سے جب حر کو جگایا اقبال نے، زیر سایہ لے لیا نبی کی آل نے، دروازہ دوزخ پہ ڈگمگا رہا تھا حر، کھینچ کر جنت دکھا دی زہرا کے لال۔ سبحان اللہ، غور ہے کہ اچھا راستہ نہیں رہبر بدلا۔ ادھر بھی کلمہ ہے، ادھر بھی ہے، لیکن ایک طرف رہبر یزید ہے، ایک طرف رہبر حسین ہے۔ اس سے قیمتی لفظ شاید میں ابھی تک تو نہیں پڑھ سکا، جہاں سے آ رہا ہوں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یزیدیوں کے پاس سب کچھ تھا، حسین نہیں تھا۔ جاگو گے تو میں کچھ جملہ حالیہ کروں گا۔ بھائی جان یزیدیوں کے پاس سب کچھ تھا، حسین نہیں تھا۔ حسینیوں کے پاس حسین تھا، تو اگر دین سے حسین نکال دو باقی ساری یزیدیت رہ جاتی۔ واہ 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 بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جہاں تک میری بات پہنچی ہے قبلہ ہے، لطف لے رہے ہو جہاں جہاں بیٹھے ہو، اگر دین سے حسین نکال دو باقی ساری یزیدیت رہ جاتی ہے۔ اور ہے میرے محترم، کیا سماعتیں ہیں خدا کی قسم، سنیے گا بڑی محبت کے ساتھ۔ آؤ جہاں جہاں بیٹھے ہو، غدیر کے تسلسل کو کربلا کہتے ہیں۔ جب میں بڑے جملے بولتا ہوں تو سبحان اللہ چھوٹی ہوتی ہے، جب میں عام بولتا ہوں تو سبحان اللہ بڑی ہو جاتی ہے۔ میں ذرا عام فہم ہی بات کیے دیتا ہوں۔ اور ہے میرے محترم مکرم سامعین، خدا کی قسم کربلا میں یزید کی وجود کی بھی رشتہ داری ہے، یزید کے کردار کی بھی رشتہ داری، حسین کے وجود کی بھی رشتہ داری ہے، حسین کے کردار کی بھی رشتہ داری ہے۔ آپ کی سماعتوں کو دیکھ کے میں ذرا حسین کا تعارف نہ کروا دوں، حسین کی رشتہ داری کیسی، اور تو میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا، یہی کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کے وجود کی رشتہ داری کیا ہے، حسین کے کردار کی رشتہ داری کیا ہے۔ حسین کے نانا وہ ہیں جو نبیوں کے سردار، حسین کے بابا وہ ہیں جو ولیوں کے سردار، حسین کی ماں وہ ہے جو خاتون جنت، حسین کا نانا وہ ہے جو سید النبیین ہے، حسین کے نانا وہ ہے جو خاتم المرسلین ہے، حسین کے نانا وہ ہے جو احمد مجتبیٰ ہیں۔ تیرے میرے بال کاٹ کے نائی گندی نالی میں پھینک دیتا ہے، حسین کا نانا وہ ہے، اگر حسین کے نانے کا بال ہرکل روم کی ٹوپی میں آئے تو سر درد دور ہو جائے، اگر وہی بال کسی بی بی کے پاس آئے تو ساری رات فرشتے طواف کریں، اگر کوئی مجاہد لے کے جائے تو فاتح بن کے آئے۔ جب بال کا مقابلہ نہیں تو پھر آل کا مقابلہ کیسے ہو جائے؟ ہائے 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 سبحان اللہ۔ حسین کا نانا وہ ہے، تو میں تھوک دیں تو کمیٹی والے لکھ دیتے ہیں یہاں تھوکنا منع ہے۔ حسین کے نانا کا لعاب دہن کھاری کنویں میں گر جائے تو اسے میٹھا بنا دیتا ہے۔ اگر کسی بچے کی گھٹی بن جائے، علی بن کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھتا ہے اور حسین بن کے نوکے سنا پہ قرآن پڑھتا ہے۔ بیٹھے تو میں پھر جملہ حلیہ کہہ دیتا ہوں، حسین کے نانا وہ ہے جو عرش کو معلّہ بنا دیتے ہیں، نواسہ وہ ہے جو فرش کو معلّہ بنا دیتے ہیں۔ حسین کے نانا
وہ ہے جن کا چہرہ و شمس ہے، جن کی زلفیں واللیل ہیں، جن کی آنکھیں مزاغ البصر ہیں، جن کا سینہ علم نشرہ کا خزینہ ہے، جن کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ہے، جن کے قدم لاقسم بہذا البلد ہے، جن کی سرداری یاسین والقرآن الحکیم ہے۔ حسین کے نانا وہ ہے جن کی حقیقت کا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، جن کا پورے کا پورا وجود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ یہ حسین کا نانا ہے، لیکن حسین کا نانا انہی کندھوں پہ بٹھا کے زمانے والوں کو کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یاد رکھو جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا۔ بولو 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 جتنے بیٹھے ہو، لطف لینا۔ جن زلفوں کی قسمیں خدا اٹھائے، یا علی سبحان اللہ، قبلہ یقیناً مردہ باد سبحان اللہ، یا علی جن کو میری باتوں کا لطف آ رہا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں، مجھے پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، غور ہے قبلہ۔ قبلہ میں بھائی جان 8 محرم کو میری تقریب تھی اپنا مامو کانجن چوک، کم از کم کوئی 15 سے 20 ہزار کا مجمع تھا۔ میں نے صرف وہاں ایک جملہ کہا اور یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ وہاں میں نے صرف اتنا جملہ کہا، میں نے کہا یزید کے نام پہ ہاتھ کھڑا کرو۔ کوئی کسی محکمے کا کسی نے نہ کیا۔ میں نے کہا اب حسین کے نام پہ ہاتھ کھڑا کرو، آپ میں جو بھی حسینی کھڑا ہے، سنی شیعہ نہیں، حسینی ہے، ہاتھ کھڑا کرے جس محکمے سے۔ یہی حسین کی جیت ہے، یزید کی ہار ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، بولو بولو، توجہ ہے جعفری صاحب، توجہ چاہوں گا۔ یہی حسین کی جیت ہے، یزید کی ہار ہے کہ حسین کے نام پہ ساری دنیا ہاتھ کھڑی کرتی ہے اور یزید کے نام پہ کوئی ہاتھ کھڑا کرنا ہی گوارا کرتا۔ توجہ ہے قبلہ؟ تو میں سنیے گا جہاں جہاں بیٹھے ہو، کیا شہید محسن کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں ذکر حسین سے جو بھی جلتا ہے محسن، انسانیت کی زبان میں اسی کو یزید کہتے ہیں۔ میں سبحان اللہ کو لطف ہے قبلہ باتوں کا، یقین جانیے جہاں جہاں بیٹھو۔ قبلہ توجہ ہے، بڑی محبت سے سنیے گا، خدا کی قسم۔ حسین اس ہستی کا نام ہے، نانا نبیوں کا سردار ہے، بابا ولیوں کا سردار ہے، ماں خاتون جنت ہے۔ آپ کے شہر کے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، میں یوٹیوب پہ ان کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا۔ انہوں نے کہا نہ نمازوں پہ ناز ہے، نہ روزوں پہ ناز ہے، نہ کسی اچھے عمل پہ ناز ہے، ناز ایک چیز پہ ہے، محشر کے دن پنج تن کا میراثی بن کے اٹھ جاؤں، میری جنت کے لیے یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم میں اس منبر پہ دعا کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب کی اللہ زندگی کرے۔ ایسا جملہ انہوں نے کہا ہے، اور ہے قبلہ۔ اور مولانا مودودی صاحب نے جملہ بڑا پیارا کہا، وہ کہتے ہیں سوال یہ نہیں، یہ مولانا مودودی کا جملہ ہے، سوال یہ نہیں کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہ کی تو باقی امت نے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر بولیے گا جہاں جہاں بیٹھے۔ جب حسین نے قبلہ نہیں کی تو باقی امت نے کیوں کی؟ بیٹھے ہو قبلہ، جہاں جہاں بڑی محبت سے جملہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ ہے حسین۔ حسین کو جتنے رشتے ملے کائنات میں کسی کو نہیں ملے، ساری سرداریاں سمٹ کے جس مجسم پیکر میں آ جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ واہ 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 بھائی سبحان اللہ، اور ہے قبلہ بولیے گا۔ یقیناً آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن مولا حسین تو پھر حسین ہے، بات تو کرنی ہے۔ اور بولیے گا، دیکھیے حسین جیسی نہ کسی کی سواری ہے۔ توجہ توجہ، یہ جملہ اہل سنت بھائی جو بیٹھے ہیں میں ان کو دینا چاہتا ہوں، شیعہ بے شک نہ بولیں۔ میرے نبی نے سفر کیا ہے معراج، کیا یا نہیں کیا؟
اور جب معراج پہ جا رہے تھے تو سج دھج کے جا رہے تھے. کیسے جا رہے تھے؟ مالے کے کوثر نے کوثر سے وضو کیا، ما زاغل بصر کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالا، یاسین کا تاج اپنے سر پہ رکھا، مزمل کا دوشالہ اپنے کندھے پہ رکھا، عصای یمین اپنے ہاتھ میں لیا، بن ٹھن کے کہا سواری لاؤ. سواری میری براق نکلا ہے برق سے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو. آقا کوئی سواری منگوا لے، یہاں کی گھوڑا کوئی اونٹنی کا نہیں، زمانے والوں کو پتہ چل جائے. جب 1400 سال ہو گئے کوئی سواری کا مقابلہ نہیں کر سکا تو سواروں کا مقابلہ کیسے ہو سکتا؟ واہ 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 بھائی، سبحان اللہ. بیٹھو قبلہ سنیے گا. اور بڑی محبت کے ساتھ آقا نے وہاں سجدہ کیا، عرش کو معلّہ بنا دیا. حسین نے زمین پہ سجدہ کیا، فرش کو معلّہ بنا دیا. معلّہ کسے کہتے ہیں؟ سجدوں کا کمال ہے معلّہ، عشق توحید کی درسگاہ ہے معلّہ، خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے معلّہ. معلّہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ. یا توجہ ہے قبلہ. اب میری طرف دیکھنا جہاں جہاں بیٹھی ہو. خدا کی قسم سنیے گا بڑی محبت کے ساتھ، چونکہ حسین امن کا نام ہے، حسین محبت کا نام ہے. بیٹھے ہو. حسین اس راہ مستقیم کا نام ہے جس پہ آ کے کوئی بھٹکتا نہیں ہے. اور مزاج بن کے ذرا یہ جملہ سننا جہاں جہاں بیٹھے ہو. غور ہے میرے قبلہ. خدا کی قسم یہ حسین ہے جو بیٹھے زمین پہ. اماں کپڑے کہا بیٹا درزی کے پاس. آواز توحید ہے. جبرائیل جی رب جلیل آج میرا جی چاہتا ہے ذرا تجھے ترقی نہ دے دوں. کہا میرے اللہ پہلے میں سید الملائکہ ہوں، اب کون سی ترقی؟ کہا اس سرداری کو چھوڑنا ہے، مدینے میں بطول کے بیٹوں کا نوکر تھا. جنت سے 2 جوڑے لے لے، ایک سبز رنگ کا ایک سرخ رنگ کا. دروازہ سیدہ پہ چلا جائے. یہ نہیں کہنا میں فرشتوں کا سردار. کوئی پوچھے تو کہنا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. لیے نا کپڑے. دروازے پہ آیا، یوں دق الباب دیا. فضا نے پوچھا کون؟ کہا درزی. خدا کی قسم یہ حسین کی عظمت ہے. جو فرشتوں کا سردار ہے وہ درزی بنتا ہے، جو نبیوں کا سردار ہے وہ سواری بنتا ہے. اللہ اکبر. جاگیے گا، میں عظمت حسین بیان کر رہا ہوں. جو فرشتوں کا سردار ہے وہ درزی ہے، اور جو نبیوں کا سردار ہے وہ سواری ہے. اور اگر حسین نانا کی پشت پہ آ کے بیٹھ جاتے نبی سجدے کو لمبا کر دیتے. بولنا 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 جہاں جہاں بیٹھے. یہ میرے جملے نہیں، ایک عظیم عالم کے جملے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نبی کی پشت پہ حسین بیٹھے تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ وہ جو ہاتھ تھی وہ تو ختم ہو گا. کہا سجدہ لمبا کر. جب تک حسین نہ اترے نا سر نہ اٹھانا. آقا نے 72 یا 73 دفعہ کہا سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کہا خیر تو ہے، آج اتنی لمبی نماز کیوں ہو گئی؟ یوں سر سجدے میں، یوں سر اٹھایا. ارے یہ تو حسین ہے. پھر سر اٹھایا. حسین ہے. کسی کی نماز ٹوٹی نہیں. آقا نے فرمایا جیسی آج پڑھی ہے یا آقا نے فرمایا جیسی آج پڑھی ہے شاید پھر نصیب نہ ہو، اس لیے کہ نماز اللہ کی تھی، زیارت حسین کی تھی.
اور شاعر قلم اٹھا کے کہتا ہے، توجہ چاہوں گا اس جملے پہ، جو جاگ گئے ان کا نصیب جاگ جائے گا۔ شاعر قلم اٹھا کے کہتا ہے، سر مبارک تسجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے شبیر گھر سے آ رہے تھے، بیٹھ کر نانا کی پشت میں لوگوں کو یہ بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، محشر میں اس کو چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو۔ سبحان اللہ۔ بیٹا ٹائم تھوڑا ہے۔ یار توجہ ہے قبلہ۔ اچھا یہ میرے جملے نہیں، ایک عظیم عالم دین کے جملے ہیں جو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں سید علی نقی نقن علیہ رحمہ کا۔ توجہ ہے قبلہ۔ سید علی نقی نقن علیہ رحمہ فرماتے ہیں، محرم حقیقت میں تلوار پہ خون کی فتح کا مہینہ ہے۔ یقین جانیے جہاں جہاں بیٹھے ہو، اب آقا سر نہیں اٹھائے، توجہ ہے قبلہ۔ آقا اب میں اگر ایک ایک بندے کی بات لینا جو مفکرین کی بات شروع کر دوں، ڈاکٹر علی شریفی کا مجھے جملہ یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں حسین کے ہوتے ہوئے جو حق و باطل کا فرق نہ جان سکے اس کا نماز پڑھنا اور شراب پینا ایک جیسا ہے۔ یار نہیں سارے مل کے نعرہ آئے بری سبحان اللہ۔ بیٹھو قبلہ، کیا کروں باتیں بڑی ہیں، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، غور ہے قبلہ۔ اس لیے حسین سے پیار کرو، حسین کا پیار ہی حقیقت میں نبی کا پیار ہے، حسین کا پیار ہی اللہ کی راہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا میری بات میں؟ توجہ ہے میرے محترم مکرم سامعین؟ یہ ہے زمانے میں حسین۔ آؤ پھر جہاں جہاں بیٹھے ہو ایک اور جملہ سن لیجئے خدا کی قسم بڑی محبت کے ساتھ۔ حسین کریم کتنے ہیں؟ توجہ ہے؟ یہ جو فرنٹ پہ آپ سارے بیٹھے ہیں جاتی صاحب، حسین کریم کتنے ہیں؟ یہ خود سے پوچھئے حسین کریم کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب میں بطور اسٹوڈنٹ کتابوں کو مطالعہ کرتا ہوں تو خدا کی قسم خور کو معاف کرنے سے پہلے حسین کہتے ہیں، شرمندہ نہ کر میں حسین ہوں، مجھے اپنا جو تو نے کیا ہے وہ بتا نہیں، میں حسین ہوں۔ یہ عظمت ہے زمانے میں حسین۔ غور ہے میرے محترم مکرم سامعین؟ یقین جانو آقا خمینی علیہ رحمہ کا جملہ ہے، میں سلام کرتا ہوں ان ہاتھوں کو، بوسہ دیتا ہوں ان ہاتھوں کو جو غم حسین میں اٹھتے ہیں، سلام کرتا ہوں ان سینوں کو جن پہ یہ ہاتھ پڑتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، درود پڑھ لے سارے سارے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ واپس لوٹ، رب تجھ پہ راضی ہے، تو رب پہ راضی ہو جا۔ بس پیغامات میں نے دے دیے، آخر میں ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج جس سے بھی آپ کا مصافحہ ہونا ایک ہی لفظ پڑھو، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دین خدا کا بچ گیا ہے، شریعت مصطفیٰ کی بچ گئی ہے، عزت انسان کی بچی ہے، آبرو مسلمان کی بچی ہے، مگر آج بھرا گھر لٹا دیا ہے حسین نے۔ رونے والوں عزاداروں، یہ وقت اثر ہے نا، اسی وقت یہ وقت اثر ہی مولا کی شہادت کا وقت ہے، وقت اثر ہی
حسین در خیمہ پہ آئے اور ایک جملہ کہا، اختی زینب، اے میری بہن زینب، بے ثوب عتیق، کوئی پرانا سا لباس ہے مجھے دے دو، میں نے زیب دم کرنا ہے اور امتحان کے لیے، عشق کا امتحان اللہ کی بارگاہ میں جا کے دینا ہے۔ سزادارو زیب دم فرمایا۔ میری طرف دیکھنا، صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں، نظر یمین و شمالا، حسین نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کہا اینا اینا زہیر، اللہ اینا اینا حبیب، میں نے تم سب کو سوار کروایا، جو ہے کوئی جو مجھے سوار کروائے؟ اللہ اکبر۔ اس غم کے علاوہ ملک تمہیں کوئی غم نہ دے، اس پہ رو لیا کرو جس پہ رونے والا کوئی نہیں تھا، اس پہ آنسو بہا لیا کرو جس کی بہن کو کسی نے دو بین نہیں کرنے دی۔ جی اس پہ رو لیا کرو جس پہ رونے والا کوئی نہیں تھا۔ جاؤ ابھی وقت ملے تو زیارت ناہیہ کو پڑھنا۔ امام زمانہ کہتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس دادا پر کہ جس پہ آسمان کے فرشتے روتے رہے، مگر زینب کو کسی نے رونے نہ دیا۔ عزادارو، رونے والوں عزادارو، دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر، بطول سے قیمت حسین کی، یہ تو اس ماں سے پوچھو جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا حسین۔ میرے شہ سوارو، کوئی ہے جو مجھے سوار کروائے؟ بس عزادارو، کیونکہ مولا کی شہادت کا وقت ہے اس لیے دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ یہی وقت اثر زین پہ سوار ہوئے، کہا چل میرے رہوار، کہا مولا آپ کہتے ہیں چل، گھوڑا اپنی زبانیں بھی گویائی میں کہہ رہا تھا، آپ کہتے ہیں چل، ذرا میرے قدموں کی طرف تو دیکھو۔ 4 سال کی معصومہ قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے یا فارس و ابھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، بابا کو نہ لے جانا، جو بھی گیا ہے پھر واپس نہیں آیا۔ اس وقت مولا نے سکینہ کو اٹھایا اور کہا سکینہ شاید میں تیرے لیے پانی لا سکوں۔ کہا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے جو نہر القما کے کنارے سو گئے۔ رونے والوں عزاداروں سنیے گا، حسین بادشاہ نے خطبہ دیا کربلا کی اس میدان میں، جس کا پہلا لفظ آپ کی سماعتوں کو نظر کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ظالموں، اے ابن سعد، کیا تجھے پتہ نہیں میں نبی کا نواسہ ہوں؟ کیا تجھے پتہ نہیں میں مہر نبوت کا سوار ہوں؟ کیا تجھے پتہ نہیں میں حسین ہوں؟ اس نے کہا میں تو رائے کی حکومت کے لالچ کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ حسین کہتے ہیں تجھے رائے کی زمین نہیں ملے گی، رائے کی زمین تجھے کبھی نہیں ملے گی، میں حسین کہہ رہا ہوں۔ رونے والوں عزاداروں سنیے گا، پھر میدان میں حسین مجبور نہیں تھے، حسین مأمور من اللہ تھے، کوئی حسین کو مجبور نہ سمجھے۔ جیسے ہی مولا نے لشکر میں 3 دن کا پیاسا 71 لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا، اکبر کی موت کا مارا ہوا، عباس کے بازوؤں کے سہارے کے بغیر حسین جیسے ہی لشکر میں داخل ہوئے، اس طرح حملہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوفہ والوں کو کوفہ کی دیواریں نظر آ رہی تھی، پیچھے سے ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ واپس لوٹا، رب تجھ پہ راضی ہے تو رب پہ راضی ہے۔ بس رونے والوں عزاداروں، حسین نے، مولا نے ذوالفقار کو اپنے نیام میں ڈالا۔ بس اتنا ہی کہہ دیتا ہوں، جو سید بیٹھے ہو معاف کرنا، کچھ قدموں کے فاصلے پہ گھوڑے کو پتا چلا کہ میرا سوار اتر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذوالجناح کہتا ہے مولا پیچھے آ کے میری غلطی سے اترا ہے یا اپنی مرضی سے اترا ہے؟ کہا نہ تیری غلطی سے اترا ہوں نہ اپنی مرضی سے اترا ہوں، بس نانے کی امت نے اتارا ہے، میں اتر گیا ہوں۔ اللہ آپ کو کربلا لے کے جائے، جو سوار بیٹھے ہو وہ گواہی دیں گے، جہاں حسین اترے ہیں وہاں ذبح نہیں ہوئے، جہاں ذبح ہوئے ہیں وہاں دفن نہیں ہوئے۔
बस जैसे ही सुनना अज़ादारों, बाबा को दूर से बच्ची देख रही थी, फौजों के झुरमट में एक ही बात कह रही थी सकीना, मेरे बाबा कहाँ चले गए, मेरे बाबा कहाँ चले गए। रोने वालों अज़ादारों, हुसैन मौला ने कहा ये तबर्रुकात हैं, ये वो जुलजना है जिसने सबसे पहले जाके खैमों में मौला की शहादत की खबर दी है। ये जाके खबर दे दे, जैसे ही हिनाता हुआ जुलजना, जीन ढीली हुई है और आबरू कटे हुए हैं जुलजना के, और जुलजना खैमों में पहुंचा तो मौला के इस जुलजना को देख के जनाब सकीना ने गले में बाहें डाली और एक ही जुमला कहा, या मरकब अभी आंसू के या अभी अम कत्लो अदशानम, मेरे बाबा के घोड़े मुझे इतना बता, मेरे बाबा ने पानी भी पिया था या प्यासा था, मेरे बाबा ने पानी भी पिया था या प्यासा मारा गया। रोने वालों अज़ादारों, बस हुसैन का उतरना था। इधर एक आवाज आई, लूटो तबर्रुकात अली वतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को, अभी जुलूस खत्म होगा, आप इमाम बारगाह में चले जाएंगे, उम्मुल मसाइब बीबी का अशरा शुरू हो जाएगा, जहाँ पे हुसैन की मुसीबत खत्म होती है वहां से ज़ैनब की मुसीबत शुरू होती है, इसीलिए बीबी को उम्मुल मसाइब कहा जाता है। और रोने वालों अज़ादारों, खुदा की कसम जब खैमों को लूटने लगे जाले, और खैमों को लूटते हुए क्या देखिए, यहाँ तक के असगर के झूले के भी लूट लिया, खैमों को आग लगा दी। हमीद इब्न मुस्लिम रिवायत करता है, मैंने क्या देखा, जालिम लूट रहा है, एक बीबी के हाथ में को गठड़ी है, जालिम ने कहा ये गठड़ी मुझे दे दे, जैसे उस बीबी ने फेंकी और तो कुछ नहीं था, असगर के झोले की जली हुई लकड़ियां, कायम से तो मैं सहारा लूंगी, ये मेरे असगर का सहारा है। और उनके रफ़ीकार की शहादत के बारे में आज जो उसके बारे में आज ये दर्स करबला से आप क्या हम आपको मैसेज देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सैकड़ों सालों से ये जो आज़ादारी के जो अयाम हैं, ये तुलंबा में मुल्तान के बाद ये कदीमी ये जो आज़ादारी का जो सिलसिला है, तुलंबा से जुलूस और दीगर जो अयाम होते हैं उनमें मजालिस व मातम के ये जितने भी एहतमाम होता है उसमें तमाम मसालिक में मकातब फ़िक्र के तमाम दोस्त अहबाब इसमें शमूलियत करते हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि इस इलाके के लिए बड़ी खुशकिस्मती है, चाहे मुहर्रमुल हराम हो या मिलाद के जितने भी इवेंट्स होते हैं, इस तरह मजहबी त्यौहार जो होते हैं, उनमें तमाम मकातब फ़िक्र के दोस्त अहबाब शमूलियत इख्तियार करते हैं। अमन व अमान के हवाले से मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कभी कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ, और इस पर मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो दोस्त अहबाब हैं, जिसमें पॉलिटिकल इवन जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनके जो हमारे रफ़ीकार जो दोस्त हैं, वो तमाम अपने जो अमन कमेटी के साथ तावन करते हैं, और कभी ऐसा सिलसिला यहाँ पर नहीं।